بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری لاج رکھنا میرے اللہ پاک، میرا کوئی نہیں ہے تیری سوا۔ مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیے جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے مدہوش ہو کر غالب، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ تمہیں غرور ہے کہ تمہارے چاہنے والے بہت ہیں، مجھے غرور ہے کہ میری طرح تمہیں کوئی چاہ نہیں سکتا۔ نہ تھا کوئی ہمارا، نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ وفا کے قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں۔ کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔ لفظوں میں کیا لکھوں تعریف اس کی، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ ہم غریب اچھے ہیں دنیا دار لوگوں سے، ہم اپنے خواب ضرور توڑتے ہیں، کسی کا دل نہیں۔ ذرا سنبھل کر چلنا اس رنگ بدل دی دنیا میں غالب، یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے۔ دل میں افسوس، آنکھوں میں نمی سی رہتی ہے، شاید زندگی میں کوئی کمی رہتی ہے۔ مجھ سے روٹھ جاتے ہیں اکثر اپنے وسیع، شاید میرے خلوص میں کمی رہتی ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، عمر کی راہ میں راستے بدل جاتے ہیں، وقت کی آندھی میں انسان بدل جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں تمہیں اتنا یاد نہ کرے، لیکن آنکھیں بند کرتے ہیں، ارادے بدل جاتے ہیں۔ بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن مجھے وہاں سزا ملی جہاں میں وفادار تھا۔ یہاں کوئی دل کا حال نہیں پوچھتا، سب پوچھتے رنگ کو کیا ہوا ہے۔ نبھانے والے ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں، چھوڑنے والوں کے لیے صرف ایک بہانہ کافی ہے۔ اس کھڑکی کو بند کر دو جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو، پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ماں نے بچے سے کہا، بیٹے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو تو اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا تو ماں بھی ساتھ پڑھنے لگی۔ بچے نے کہا، ماں تم مت پڑھو، ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ خاموشی سے مطلب نہیں، مطلب تو باتوں کا ہے۔ دن تو گزر ہی جاتا ہے، مسئلہ راتوں کا ہے۔ 1000 ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، آنکھوں سے چھلکتے لفظ نہ پڑھ سکو تو جاہل ہو۔ خاموشی میں بڑی راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی سانپ پالے ہیں میں نے، جن کا زہر ابھی تک سینے میں ہے۔ وقت انسان کو سکھا دیتا ہے عجب عجب چیزیں، پھر کیا نصیب، کیا مقدر، کیا ہاتھ کی لکیریں۔ مجھے باتیں لہجوں سمیت یاد رہ جاتی ہیں، اپنی یادداشت کی ایک یہی چیز مجھے بے حد بری لگتی ہے۔ دنیا میں مخلص چیز دھوکہ ہے، جو دل لگا کر دل سے دیا جاتا ہے۔ بہت کچھ بکھرا ہوا ہے مجھ میں، ورنہ کون یوں بات بات پر روتا ہے۔ تمہارے واسطے رکھے ہیں ہم نے 2 تحفے، دل ابتدا کے لیے اور جان انتہا کے لیے۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے،
نیند بھی گوا بیٹھے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے ایک دوسرے کی سن لینے سے رشتے بچ سکتے ہیں۔ ہزار عنوان گفتگو تھے، رہ گئے سوچ سوچ کے یہ بات اسے ناگوار ہوگی، یہ لفظ اسے ناپسند ہوگا۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل نرداں، جب ہر شے نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔ باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پسند بے شمار میں شمار ہونا، میں دوست بھی بناؤں تو شراکت برداشت نہیں کرتا۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ ہم پر واجب نہیں کسی کی دل آزاری، صحیح ہوتے ہوئے بھی خود کو غلط مان لیتے ہیں۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب تو گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ وہ شخص راضی ہی نہیں تھا میرا ہونے پہ، سو ہم نے دعاؤں کی تکمیل روک دی۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کے لیے، بس دل کرتا ہے غالب کہ کوئی سمجھ لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔ یادیں اور عادتیں یہ دونوں ہی محبت سے کئی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ شاہی شادی تو وہ تھی جب حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ کا جوڑا عرش سے آیا تھا۔ ہنس کر بول جاتا ہوں باتیں ساری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل پر نہیں لگتی۔ انمول تو نہیں ہیں ہم، مگر خیال رکھنا تم، ہمارے بعد شاید کوئی ہم جیسا نہ ملے۔ حضرت علی کا فرمان، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ شاید خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ بے شک حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ فرمانے حضرت علی، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ حضرت علی کا فرمان۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ کا نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ بے شک رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام
تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ بے شک اے اللہ پاک، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ پاک سے لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن آپ اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں پلیز۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتگار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔